ویورز، مسافر پبلیکیشن پر آپ کا سواگت ہے۔ یہ قرآن کی حفاظت مضمون ہم نے پیش کیا تھا، لیکن یہ کسی وجہ سے یوٹیوب پر اپلوڈ نہ ہو سکا۔ اسے پھر سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں حفاظت قرآن کے تعلق سے کچھ اہم باتیں پیش کی جا رہی ہیں، جو کہ قرآن کریم کی سورہ الحجر کے آیت نمبر 9 کے حوالے سے ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے پاس جو قرآن کریم یہ ہے، یہ معرب ہے، اس میں رموز اوقاف کی علامات ہیں۔ وہ آیات جہاں سجدہ کیا جاتا ہے اسے بھی تحریری شکل میں لکھا گیا ہے۔ آیات کے گول نشان کے اندر آیات کے نمبر ہیں، سورہ کے ناموں کو لکھا گیا ہے وغیرہ۔ ناظرین، یہ قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل ہوا، اور یہ رفتہ رفتہ حسب حالات و ضرورت 23 سالوں تک نازل ہوتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے، یعنی عرب کی اکثریت کی طرح نہ خواندہ تھے، مگر ناخواندگی کے معنی یہ نہ تھے کہ وہ تعلیم یافتہ نہ ہوں، جسے آج ہم فارمل ایجوکیشن رسمی یا انفارمل ایجوکیشن غیر رسمی کی اصطلاح سے بخوبی جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے کہ یہ حفاظت قرآن کا معاملہ تھا، اور یہ اللہ کی پیش بندی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصنیف کردہ یہ قرآن نہیں ہے۔ ناظرین، نبی کریم کے زمانے میں عام رواج لکھنے پڑھنے کا نہ تھا، لوگ سینہ بسینہ روایت کے ذریعے باتیں یاد رکھتے تھے۔ تحریر ہی وہ ذریعہ ہے جو کہ مستند ہے، اور تحریر کے ذریعے اصل متن کی حفاظت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اترتے ہی اس کو فوراً لکھوا دیا کرتے تھے۔ یہ حفاظت کے پیش نظر تھا۔ آپ کے اسی اہتمام کا نتیجہ یہ تھا کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو کثرت سے لوگوں کے پاس قرآن کریم کے اجزاء لکھے ہوئے موجود تھے۔ قرآن مکمل طور پر لکھا ہوا عہد نبوت میں موجود تھا، البتہ کتابی شکل میں ایک جگہ مجلد نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے جامع زید بن ثابت انصاری نے ایک جگہ سب صورتوں کو جمع کیا اور ایک دھاگے پہ سب کی شیرازہ بندی کی۔ زید بن ثابت نے جب پورا قرآن مرتب کر لیا تو ان کے مصحف کے علاوہ جتنے مختلف اجزاء اکٹھا ہوئے ان سب کو جلا کر ختم کر دیا گیا۔ یہ مجلد مصحف خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے پاس رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ پھر آپ کی وفات کے بعد وہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ آیا تو اسلام بہت پھیل چکا تھا، مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ ان کے زمانے میں ایسی آبادیاں اسلام میں داخل ہو گئیں جن کی مادری زبان عربی نہ تھی۔ عربی الفاظ و حروف کے صحیح تلفظ کی قدرت ظاہر ہے ان میں نہیں ہو سکتی تھی۔ خود عرب کے مختلف قبائل کے لہجے الگ الگ تھے، اس سے قرأت قرآن میں اختلاف پیدا ہوا، نتیجتاً نقل و تحریر میں بھی اختلاف شروع ہو گیا۔ ان حالات میں حضرت عثمان نے صدیقی نسخے کی نقلیں تیار کرائیں اور تمام شہروں میں اس کا ایک ایک نسخہ بھیج دیا۔ یہ کام دوبارہ حضرت زید بن ثابت انصاری کی سرکردگی میں کرایا گیا۔ خلیفہ سوم کے حکم سے حکم کے مطابق زید بن ثابت کی کمیٹی نے قرآن کو قریش کے لہجے پر تحریر کیا، جو کہ پیغمبر اسلام کا لہجہ تھا۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ دوسرے نسخے جو لوگوں نے بطور خود اپنے طور پر لکھے ہیں وہ ان کو
حکومت کے حوالے کر دیں، چنانچہ ان کو جمع کر کے نظر آتش کر دیا گیا۔ اس طرح قرآن کو لکھاوٹ یعنی نوشت و کتابت کی حد تک ایک بنا دیا گیا، تاہم فطری اختلاف کی وجہ سے سارے لوگ ایک طرح قرآن کو پڑھنے پر قادر نہ ہو سکتے تھے، اس لیے لوگوں کو آزادی دے دی گئی کہ 7 طریقوں سے یعنی متعدد لہجوں میں لب و لہجے میں پڑھ سکتے ہیں۔ صدیق اکبر کا جمع قرآن نبی کریم کی وفات کے 1 سال بعد انجام پایا تھا۔ عثمانی مذہب کی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 سال بعد ہوئی۔ ناظرین، جیسے جیسے اسلام کی توسیع و اشاعت ہوتی گئی اور زمانہ جیسے جیسے ترقی کرتا گیا، اس کی حفاظت اور بھی ضروری ہو گئی۔ جب اسلام مصر و ایران میں پھیلا تو لوگوں کو ہم شکل حروف مثلاً جیم، خ، با، تا، سا وغیرہ کے سبب نہ صرف قرآن مجید پڑھنے میں دقتیں ہوئیں بلکہ مراسلات اور روز کی تحریروں کے پڑھنے میں بھی اختلاف ہونے لگا۔ قرآن کریم کے ابتدائی نسخوں میں خلافت راشدہ تک حروف کے نقطے نہ تھے اور نہ ہی زبر زیر پیش لگائے جاتے تھے، محض اشارات تھے جن کو وہی شخص پڑھ سکتا تھا جو عربی زبان کا ماہر ہو۔ جب اسلام غیر عرب اقوام میں پھیلا تو تلاوت قرآن میں دشواریاں پیش آئیں۔ تقریباً 50 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ابو الاسود دوئلی نے آراب ایجاد کیے، مگر ان کی صورت نقطوں کی تھی۔ زیر کے لیے حرف کے نیچے ایک نقطہ دیا جاتا تھا، زبر کے لیے اوپر، پیش کے لیے بازو یا کنارے پر، تنوین کے لیے 2 نقطے لگائے جاتے تھے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 65 ہجری میں حجاج بن یوسف عراق کے گورنر کو رسم خط کی اصلاح کا حکم دیا۔ ناصر بن عاصم نے حجاج کی منشا کے مطابق حرفوں میں امتیاز کرنے کے لیے نقطے وضع کیے اور یہ قاعدہ مقرر کیا کہ منقوطہ حروف پر سیاہ نقطے دیے جائیں اور اعراب کے لیے قرمزی رنگ کے نقطے لگائے جائیں۔ اس طرح حروف منقوطہ میں فرق ہوا۔ نقطوں کے ذریعے اعراب لگانے کا یہ طریقہ تقریباً 30-40 سال تک جاری رہا۔ پھر عبد الرحمن خلیل بن احمد عروضی متوفی 100 ہجری نے اعراب کی خاص شکلیں وضع کی، جس کے بعد اعراب کے بعد قرمزی رنگ کے نقطوں کا استعمال ترک کر دیا گیا۔ حروف کی موجودہ ترتیب صورتوں کے لحاظ سے، صورت یعنی جو حروف ایک طرح سے لکھے گئے ہیں ان کو پاس پاس رکھا گیا ہے۔ ناظرین، عہد اول میں قرآن لکھا گیا تو نہ آیت کے نمبر تھے، نہ نقطے، نہ بتایا گیا تھا کہ کس جگہ ٹھہرا جائے۔ اہل زبان تھے، جانتے تھے کہاں ٹھہرنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی و دشواری کو حل کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر صحابہ اکرام کو معلوم ہو جاتا تھا کہ کہاں ٹھہرنا چاہیے۔ پھر صحابہ اکرام سے دوسرے لوگ جان لیتے تھے۔ کوئی ضرورت نشانات کی نہ تھی۔ بہرحال بعد میں لوگوں نے علامات مقرر کیے کہ اس جگہ ٹھہرا جائے، لیکن مدینہ کے قاریوں نے اور علامتیں مقرر کی اور بصرہ کے قاریوں نے اور کوفہ کے قاریوں نے اور ہندوستان میں ان سب نسخوں کو قبول کر لیا گیا۔ اس طرح بہت زیادہ علامتیں ہو گئیں جو غیر ضروری تھیں۔ شیخ محمد صادق الہندی نے ان سب کو اپنی کتاب کنوز الطاف البرہان فی رموز اوقاف القرآن میں جمع کر دیا ہے۔ ان کو رموز یا رموز اوقاف کہتے ہیں۔ وہ علامات جو غیر ضروری یا زائد تھیں وہ درج ذیل ہیں۔ سم، ٹھہریں نہ ٹھہریں، برابر ہے۔ ہاں، 5 آیتیں ختم ہو گئی ہیں۔ عین 10 آیتیں ختم ہو گئی ہیں اہل کوفہ کے نزدیک۔ لبت آیت کا آخر، قد آیت کا آخر ہے اہل مدینہ کے نزدیک۔ با انتہائے حزب، ایک حزب یعنی ایک پارے کا آدھا۔ فا نصف الحزب،
ربع جزو یعنی پاؤ حصہ، چونکہ یہ علامت زائد اور غیر ضروری ہو گئی تھی، اس لیے 1342 ہجری میں مصر میں ایک لجنہ کمیٹی بنی اور اس نے صرف 7 علامات کو باقی رکھا جو عرب ملکوں کے قرآن کے نسخوں میں ملیں گی۔ ناظرین، اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے وعدے کو پورا کیا اور زمانے کی تغیرات سے بچایا، اسے جدید سے جدید تر کیا اور اپڈیٹ کیا اور اصل متن کو جوں کا توں نہایت صحت کے ساتھ بتمام و کمال سائنس اور ٹیکنالوجی کمپیوٹر کے عہد تک حفاظت اور ترقی کے ساتھ محفوظ و مامون رکھا۔ یہ کام 14 صدیوں تک انجام پایا، اب اس جدید دور میں پریس میں پہنچ گیا جس کے بعد کسی ضیاع و تغیر کا سوال نہیں۔ آج جو قرآن مسلمانوں کے درمیان رائج ہے اس کی صحت میں کسی فرقے کو کوئی اختلاف نہیں، حتیٰ کہ محقق شیعہ علماء بھی متفق ہیں۔ ناظرین، 1400 برس میں بعض فتنے نہایت سخت تھے، مثلا فتنہ معتزلہ، قرآن مخلوق و غیر مخلوق کا فلسفیانہ مشگافیوں پر مبنی باطل فتنہ۔ اس طرح بعض لوگوں نے تفنن طبع یا عناد کے طور پر اس قسم کی باتیں مشہور کی کہ حضرت عثمان نے قرآن میں تحریف کر ڈالی، مثلا قرآن آیت نمبر 24 سورہ الصافات وقفہم انہم مسئولون کے آخر میں ان ولایت علی کے الفاظ تھے جنہیں عہد عثمانی میں بالقصد قرآن سے خارج کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہ مضحکہ خیز بات مشہور کی، ولایت کے نام سے ایک مستقل سورہ قرآن میں تھی جس میں اہل بیت کے اسباء اور ان کے حقوق وغیرہ کا تفصیلی ذکر تھا، اس کو قرآن سے نکال دیا گیا۔ اس طرح کی باتیں قطعاً بے بنیاد ہیں، اس طرح کی باتیں قطعاً بے بنیاد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کبھی بھی محققین نے اس قسم کے دعوے نہیں کیے، یہ موقع پرستوں کے شوشے تھے جو انہوں نے سیاسی مقصد کے لیے وضع کیے۔ اہل بیت کے ساری موضوعات گھڑی گئیں تاکہ ان کے لیے استحقاق ثابت ہو جائے۔ بحوالہ عظمت قرآن، مصنف مولانا وحید الدین خان۔ ناظرین، مولانا وحید الدین خان کا حال ہی میں انتقال ہو گیا ہے۔ آپ ایک عظیم مفکر اور انہوں نے الرسالہ جاری کیا، تفسیر قرآن کی لکھی اور قرآن کا انگریزی اور اردو زبان میں ترجمہ کیا۔ ہم مسافر پبلیکیشن ان کے لیے اور اہل خانہ کے لیے دعا کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ناظرین، دور جدید میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، ایسا ہی ایک فتنہ اٹھانے کی کوشش وسیم رضوی نامی شخص نے کی جو کہ مسلک کے اعتبار سے شیعہ ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ شیعہ اور سنی دونوں نے ہی اجماع امت کا ثبوت دیا ہے اور وسیم رضوی کو خارج از اسلام قرار دیتے ہوئے مختلف سماجی پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں۔ اس نے قرآن مقدس کے خلاف ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف انڈیا میں ایک مقدمہ دائر کیا تھا جسے عدالت عالیہ نے نہ صرف بغیر سنے خارج کیا بلکہ 50,000 کا جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ ناظرین، اللہ نے ہر طرح سے قرآن کی حفاظت کی، ہر محاذ پر کی، اور جس کا پہرا قرآن کریم پر ہے قرآن کریم پر ہے۔ لین پول نے اس حقیقت کا اعتراف ان لفظوں میں کیا ہے: قرآن کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی اصلیت میں کوئی شبہ نہیں۔ ہر جو آج ہم پڑھتے ہیں اس پر یہ اعتماد کر سکتے ہیں کہ تقریباً 13 صدیوں سے غیر مبدل رہا ہے۔ حوالہ سلیکشن فرام دی قرآن کریم کی کسی آیت پر جس کا تعلق حفاظت قرآن سے ہے، اس مضمون کا خاتمہ کیا جا رہا ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔